بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قائم کیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، حالانکہ حضور کی بعثت سے پہلے یہ مہینے ہوتے تھے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کفار مشرکین اگر چاہتے تو مہینے کو رد و بدل کر دیتے تھے، اگر وہ چاہتے تو پھر محرم کو کسی اور مہینے میں اور اسی طرح رجب کو کسی اور مہینے میں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن یہ جو بن ترتیب رکھا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانے میں اور دور خلافت میں یہ باتیں سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح بات ہے، ہمارا بھی کوئی اسلامی سال ہونی چاہیے، یہ کہاں سے شمار کیا جائے؟ شورا کے افراد سے رائے لی گئی، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال میں ہوئی اس سال سے ہماری تاریخ شمار ہو۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ عام الفیل کا زمانہ، اس زمانے سے ہمارا سن شمار کیا جائے۔ کسی نے کہا اعلان نبوت جس سال میں آپ نے فرمایا اس سال سے ہماری تاریخ شروع ہو۔ مختلف رائے آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رائے تھی اس پر فیصلہ سنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المؤمنین میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا جو سال اور سن شروع ہو وہ ہجرت سے شمار کیا جائے، اور اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کہ کیوں ہجرت سے شمار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین، ہجرت سے اسلام میں انقلاب آیا، ہجرت سے اسلام کو ایک نیا چہرہ ظاہر ہو، اسلام آگے بڑھا اور آزادی کے ساتھ اور کھلے عام اور بلا جھجک بغیر کسی خوف و خطرے کے اسلام آگے بڑھا، وہ ہجرت سے۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دو دور اور دو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی یہ غار حرا سے شروع ہو کر غار ثور کا ختم ہوئی، پیدائش سے لے کر 13 سالہ جو زندگی مکی دور کا، وہ غار حرا سے آپ نے اعتکاف فرمایا اور پھر غار ثور تک آپ پہنچے ہیں، اور مدنی زندگی یہ ہجرت سے شروع ہو کر حجۃ الوداع تک، یا یوں سمجھیے فتح مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک، وہ انقلابی زندگی، وہ آزادانہ زندگی جو ہجرت سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت علی کی اس رائے پر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند آیا، اور آپ نے اسی پر فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ آج سے ہمارا جو سال ہوگا وہ ہجری سال کہلائے گا، کہ جب بھی نیا سال مسلمانوں کے درمیان آئے گا وہ ہجرت کو یاد کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہجرت فرمایا مدینہ منورہ۔ اور جب مسلمان وہ ہجری تاریخ کو یاد کرے گا تو اسلام کا نعمت اور ایمان کا اس کی نعمت کی قدر ہوگی کہ کتنی قربانیوں کے باوجود کتنی قربانیاں پیش کی گئیں اس دین کے خاطر۔
ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکزی مضبوطی اور ایک قلعہ نما ایک گھر اللہ نے عطا فرمایا جسے مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد کھلے عام آزادانہ طور پر نمازیں اور عبادتیں ادا کی گئی، کیونکہ مکی دور تھا، چھپ کر اکیلے میں تنہائی میں مسلمان عبادت کرتے تھے، حالات سازگار نہیں تھا، دشمنوں کی نگاہیں تھیں اور ان کی کوششیں یہ تھی کہ کب مسلمانوں کو پکڑا جائے، اور ظلم و ستم انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ آپ پڑھیں مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس امت کا مفسر جو سب سے پہلا قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دور مکی زندگی میں ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ 3 شخص صرف مسلمان تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم رکاب ہم ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا غلام زید بن حارثہ، کہ صرف مکے کے دھرتی میں 3 ایسے شخص تھے جو مسلمان تھے، اور اللہ نے ان تینوں کے ذریعے سے ایسا دین پھیلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ مسٹر جان نے اپنی کتاب انگریزی صحائف ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر عمر کی حکومت اور 10 سال ہو جاتی تو اس روئے زمین پر جتنے مذہب ہیں سارے کے سارے جیل خانے میں ہوتے تھے اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوتی۔ آپ نے دور حکومت جو سنبھالا وہ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن۔ مورخین نے لکھا ہے، وہ مورخ لکھتا ہے کہ اگر اور 10 سال عمر کی حکومت ہوتی تو جتنے بھی یہ عیسائی یہودی یا جتنے مذہب والے تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے، صرف اسلام کا بول بالا ہوتا۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ ہجری سال کہلاتا ہے، ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوا، اسی کو وہاں سے لکھا گیا۔ آج 1447 ہجری یہ سال گزرا ہے، اس سے پتہ چلا کہ 1447 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑنے کا حکم آیا، کعبۃ اللہ کے پاس آپ پہنچے ہیں اور کعبے کو جی بھر کر دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور یہ آپ نے فرمایا کعبہ میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، ظالم مجھے یہاں جینے نہیں دیتے، میں مجبوراً چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ تجھے چھوڑنے کا اور تجھ سے جدائی کی مجھے برداشت نہیں ہے۔ اتنی محبت تھی کعبۃ اللہ سے، اس لیے تو آپ نے 17 مہینوں کی نمازیں یا 17 نمازیں یا 17 ہفتوں کی نمازیں آپ بیت المقدس کی طرف پڑھے ہیں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اے اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ قرآن میں آیات اترا اور یہ کہا گیا کہ اے محمد اسی حالت میں ہم کعبے کی طرف رخ کریں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی محبت اور کتنا تعلق حضور کا کعبۃ اللہ کے ساتھ تھا، اور وقت آنے پر آپ کعبے کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑا۔ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں ہجرت کے موقع پر، میں کئی بار واقعہ سنا چکا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے،
تو اس سفر میں عمر کیوں نہ ساتھ ہوئے؟ ذوالنورین حضرت عثمان غنی کیوں نہیں ساتھ آئے؟ علم کا باپ جسے کہا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سگے ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، داماد بھی ہیں، یہ ہجرت کے موقع میں حضرت علی کیوں نہ ساتھ آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ساتھ ہوئے؟ اس کے جواب میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ صدیق ایک ایسا انسان تھا اس روئے زمین پر جو حضور کے اشارے کو اور حضور کی چاہت کو اور حضور کے تقاضے کو سمجھنے والا اگر کوئی صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکتا تھا تو یہ خاصیت، یہ ملکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات ہے، حکم ہوا کہ یہاں چھوڑ کر جانا ہے، اور اسی رات میں دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کے مکان مبارک کے ارد گرد دشمن کھڑے، اور اس انتظار میں کہ صبح صادق ہوگی، حضور باہر نکلیں گے اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے، انہیں شہید کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ آپ گھر سے باہر نکلے، اللہ جسے بچانا چاہے کون اسے مار سکتا ہے؟ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، آپ انہی کے پیچھے سے صدیق اکبر کے گھر آپ پہنچے اور صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور یہ کہا کہ حکم ہو رہا ہے مکہ ہمیں چھوڑنا ہے، آج ہی کی رات چھوڑنا ہے۔ اور آپ چلے، غار ثور تک پہنچے۔ راستے میں کتابوں میں آتا ہے کہ چلنے کی وجہ سے پتھریلی علاقہ ہے مکہ المکرمہ، پتھر ہی پتھر، اس لیے تو وہاں کا خود کوئی سبزہ نہیں اگتا، جس کو قرآن نے غیر ذی زرع وادی کہا، بنجر زمین، بنجر علاقہ۔ آج بھی پہاڑیں، کالی پہاڑیں آج بھی موجود ہیں، کالی کالی پہاڑیں جن پر کوئی سبزہ نہیں، کوئی گھاس نہیں، کوئی ہریالی نہیں۔ چلتے ہوئے آپ کے قدم مبارک سے خون کے قطرے گرے تو صدیق اکبر کی نگاہ پڑی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ایسا کریں کہ میرے کندھے میں آپ آ جائیں، میں آپ کو اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ محبت دیکھیے۔ اور غار ثور میں 3 دن کا قیام آپ کا رہا ہے، اب پورا گھرانہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حیات میں تھے۔ جب باپ کو اطلاع ملی کہ گھر بیٹا نہیں ہے تو پوتیوں سے پوچھنے لگے کہ گھر چھوڑ کر گیا ہے، کچھ تمہارے لیے چھوڑا ہے، کھانے پینے کی چیزیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور اس وقت ان کے دادا یعنی حضرت ابو بکر کے والد ضعیف العمر میں تھے، بوڑھا آدمی تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت اسماء نے کنکر اپنے اوڑھنی میں لیا اور اسے لے کر اپنے دادا کو کہا کہ ہاں باپ نے مال چھوڑ کر گیا تھا۔ دیکھیے کیسی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور 3 دن تک دودھ اور کھانے کی چیزیں اس غار تک پہنچاتی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ اور ظالم ابو جہل نے انہی کے چہرے پر پتھر مارا تھا اور یہ کہا تھا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ اور محمد کہاں گئے ہیں۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے کہا کہ راز راز رکھوں گی، ظاہر نہیں کروں گی، مجھے پتا ہے کہ میرا باپ اور محمد کہاں گئے ہیں لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اس بنا پر ابو جہل نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے رخسار میں نشان بیٹھ چکے تھے۔ یہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، ایسی ہستی گزری ہے، اگر ان کی مناقبت اور ان کی سیرت کو کھولا جائے، مسجد نبوی کے زمین کی ادا کرنے والے جو مال کی ادائیگی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز کا ثواب 50,000 ہے، اور اس مسجد کو خرید کر وقف کرنے والا صدیق اکبر ہے۔
اگر کسی کو بھی 50,000 ثواب مل رہا ہے تو اس کا ثواب ابو بکر کے نام اعمال میں بھی درج ہے۔ اندازہ لگائیے کہ قیامت تک مدینہ منورہ میں جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو بکر کے بھی نام اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا موجب اگر مدینہ منورہ میں سنگ بنیاد رکھی گئی ہے تو سنگ بنیاد رکھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کو بھی ثواب برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کار خیر میں حصہ لیتا، کوئی ایسا عمل کرتا ہے، مسجد بنواتا ہے، تو جتنے نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے برکت سے مسجد کے بنانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو منتخب ہوئے اللہ کی طرف سے ہجرت کے سفر میں کہ اے میرے محبوب اگر کوئی ہجرت کا ساتھی بنے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنانا۔ اس لیے تو عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور ہجرت کی رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ آپ نے اپنے کندھے میں اٹھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک پہنچایا ہے، اور وہاں یہاں تک کہ جب وہ گوفے کے اندر گئے ہیں سوراخ بنے ہوئے تھے، اندیشہ تھا کہ کوئی موذی جانور آ کر کاٹ نہ دے میرے محبوب کو۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے آسمان میں میرا وزیر بنایا ہے جبرائیل میکائیل کو، اور زمین میں میرا وزیر ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سچے ساتھی کا ثبوت اور محبت کا بہترین اگر کوئی جزا دے سکتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا۔ حضور کہا کرتے تھے کہ پوری انسانیت کا میں حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن دو شخص ایسے ہیں جن کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، کل قیامت کے دن میرے طرف سے اللہ ادا کرے گا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرا حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں نے ذات نبوت پر جو قربانی پیش کی ہے، ان دونوں کے علاوہ اس درجے تک کسی اور نے نہ کی ہے نہ کر سکتے۔ سارا خاندان حضور پر قربان کرنے والا ابو بکر ہے، ہجرت کی رات میں حضور کے ساتھ ابو بکر ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا بستر ابو بکر کا گود ہو اور اس کے گود میں آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہو۔ ارے ایڑیوں کی بات آتی ہے کہ بعض نبیوں کے قدم مبارک جہاں پڑتے ہیں اللہ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑی گئی، ایڑیاں پڑی کوہ صفا میں، زمزم نکلا ہے۔ ہجرت کی رات میں جب حضور ابو بکر کے کندھے میں تھے، آج کی ایڑیاں مبارک بار بار ابو بکر کے سینے سے مس ہو رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہو سکتی اور کتنا مضبوط ترین ایمان والا ہو سکتا ہے۔ یہ ہجرت کی رات اور ہجرت کی تمام وہ واقعات اشارہ اس طرف ہے کہ الہجرت یہدم ما کان قبلہ، کہ جس طرح کافر مسلمان ہو جائے تو کفر کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی مومن ہجرت کر لے ہجرت سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت یہ برکت، ہجرت اسلام میں انقلاب آیا، ہجرت سے اسلام پھیلا پھولا، اسلام پھیلا اور تمام جہان عالم میں اسلام پھیلتا چلا گیا، یہ ہجرت کی برکت۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ہمارا جو سال شمار ہوگا وہ ہجرت سے شمار ہوگا، ہم ہجری سال کہلائیں گے، اسی وجہ سے اسلامی ہجری قمری سال کہلاتا ہے۔ ایک انقلاب آیا ہجرت سے۔ آپ غار ثور میں
اسے باہر نکلے مدینہ منورہ کی طرف، پیدل سفر ہے، خادم ساتھ ہے، اور ایک نام آتا ہے سراقہ، اور مکہ المکرمہ میں اعلان ہو چکا تھا کہ کوئی یہ دونوں شخص کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ سے انعام میں دیا جائے گا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں کے ایمان پر انعام رکھے جاتے ہیں، اس دور میں بھی رکھا گیا، حضور کے سر کا اور ابوبکر کے سر کا 100 اونٹ دیا جائے گا۔ سراقہ نامی ایک شخص پیچھے گیا اور تعاقب کیا کہ میں پکڑ کر لاؤں گا، اور یہاں تک کہ ملاقات بھی ہوئی حضور اور ابوبکر سے۔ حضور نے فرمایا سراقہ تیرا خیال گندا ہے، تو دنیا کے مال و متاع کے لیے تو ہمارے پیچھے پڑا ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ وقت آئے گا قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہو۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ سراقہ کے جانور دھسنے لگا زمین پر، اور حضور نے فرمایا اگر واپس نہیں مڑے گا تو پھر یاد رکھنا دھستے ہوئے چلا جائے گا، اور اس نے معافی مانگی اور واپس چلا گیا۔ اور ام معبد کا وہ واقعہ، راستے میں مدینہ منورہ کے راستے میں ایک خاندان آباد کی، اور ایک جھوپڑی میں ام معبد نامی ایک عورت اور اس کا شوہر رہتے تھے، اور ان کے تعلق سے یہ مثال مشہور تھی کہ یہ مہمان نواز ہے، جو بھی اس علاقے سے گزرتا تھا اگر ان کے گھر ٹھہرتا تھا تو خوب دعوت دیتے تھے، کھلاتے تھے، مہمان نواز تھے۔ یہ مشہور تھا عرب کے علاقے میں۔ جب یہ تینوں ساتھی پہنچے ام معبد کے مکان پر، وہ پہچانتی نہیں کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ یہ اسی عورت کا مکان ہے۔ آپ پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں ضرورت ہے کھانے کی۔ عورت نے کہا کہ اب تو چرواہے جانوروں کو لے کر چلے گئے دور دراز، اب آتے آتے شام ہو جائے گا، کوئی جانور نہیں کہ میں تمہارے پاس سے ذبح کر کے پیش کروں یا اس کا دودھ پلاؤں، صرف ایک بوڑھی بکری ہے۔ حضور کا وہاں معجزہ ظاہر ہوا۔ ابوبکر نے کہا کہ وہی پیش کر دے۔ ام معبد کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو لے دو، اگر دودھ آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا اور اتنا دودھ نکلا، وہ تعجب سے باقاعدہ ایک صفحے کے وہ کلمات عربی الفاظ ہیں جس میں ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں، آج ایسا شخص آیا تھا، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کے کرامت ایسے تھے، اور اس کے الفاظ ایسے تھے، اس کا چلنا ایسا تھا، اس کا بولنا ایسا تھا۔ حضور کی اتنی تعریف کی اپنے شوہر کے آنے کے بعد، تقریباً 1 صفحہ کے وہ تعریفات ہیں جو ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا۔ اور یہ سفر چلتے چلتے مسجد قباء میں یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ کلمات مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے استقبال میں، تاریخ ہشام میں لکھا ہے جب حضور نے مدینہ منورہ کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب چند ہی دنوں میں آپ کے پاس جاؤں گا، کب جاؤں گا یہ پتہ نہیں تھا، تو 1 ہفتے سے روزانہ اس علاقے کے بچے آ کر مکہ المکرمہ کے راستے پر آ کر انتظار میں رہتے تھے، کاش کہ وہ سورج طلوع ہو جائے جس سورج کے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد قباء میں آپ نے وہاں قیام کیا۔ سب سے پہلی جو مسجد رکھی گئی جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، تقوی کی بنیاد پر اگر کوئی مسجد رکھی گئی ہے تو وہ مسجد قباء ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ مسجد قباء جہاں آپ نے چند دن قیام فرمایا، اس مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی، اور جب آپ وہاں سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف تو راستے میں جمعے کا دن آیا۔ اس وقت جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، اسلام واجب نہیں ہوا تھا جمعہ۔ آپ دیکھے ہو کہ جو حضرات گئے ہیں مسجد قباء سے چند فاصلے پر مسجد جمعہ ہے،
جو اس روئے زمین میں اس امت میں سب سے پہلی جمعہ کی نماز جہاں ادا کی گئی بنو سالم کا علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں نے کہا اگر جمعے کی فرضیت آ گئی ہے تو آپ یہیں سے شروع کریں، اور وہیں آپ نے جمعے کی پہلی نماز آپ نے وہاں پڑھائی۔ آج بھی وہ مسجد جمعہ کے نام سے ہے۔ اور پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے سے کہ ہماری جو تاریخ شروع ہو، جو سال شروع ہو، وہ ہجرت سے شروع ہو، تاکہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام اور حضور کو ہجرت کیوں کرنا پڑا، مکہ کیوں چھوڑنا پڑا، اپنے آبائی وطن اور اپنے خاندان، کنبہ اور قبیلے کو کیوں چھوڑنا پڑا، کس کے لیے چھوڑنا پڑا، تو انہیں یہ بات پتہ لگ جائے گا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اگر دشواریاں علاقے میں آ جائیں، نمازوں پر پابندی ہو، زکوٰۃ پر پابندی ہو، نماز نہ پڑھنے دیا جائے، گھر میں پابندی ہو، ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ملک سے ہجرت کرے، پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، توحید کے لیے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ ہجرت یہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اور یہ تجویز پاس ہو گئی کہ سال جو شمار ہوگا وہ ہجرت سے ہوگا۔ اب پھر باری آئی کہ کون سا مہینہ لیا جائے، اس سال کے شروع میں کون سا مہینہ رکھا جائے۔ آپ کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول رکھا جائے، یا رمضان کا مہینہ جو سب مہینوں میں افضل ہے اسے رکھا جائے، یا ذوالحج کا مہینہ، حج والا مہینہ، اسے سب سے پہلے رکھا جائے۔ تو اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اس میں بھی حضرت علی کی جو رائے تھی کہ محرم سے شمار کیا جائے، اس کی بھی وجہ علماء نے لکھا کہ کیوں محرم سے رکھا گیا۔ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اور قیامت تک یہ مہینہ محترم رہا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ حضرت آدم کی جب پیدائش ہوئی تو محرم کا مہینہ تھا، جنت سے جب آپ دنیا میں آئے تو محرم کا مہینہ تھا، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ محرم کا مہینہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر طوفان نوح سے بچ کر ایمان والوں کا قافلہ جب جودی پہاڑی میں پہنچا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے چیخے میں نار نمرود میں جب ڈالا گیا آپ بچے، تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ کئی فضیلت محرم کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ تمام صحابہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے پر مہر لگایا اور یہ کہا کہ ہمارا جو سال شروع ہوگا، مہینہ جو شروع ہوگا وہ محرم سے شروع ہوگا۔ اس لیے آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے 5 یا 4 دن کے بعد وہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو 2 اہم فضیلت روزے کے تعلق سے اور ساعت رزق کے تعلق سے جو حضور نے حکم دیا اسے ہمیں کرنی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اور محرم یہ شہادت والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے محرم کی 1 تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ شہادت والا مہینہ یہ محرم الحرام ہے، قربانی والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ پہلی تاریخ لوگ اکثر یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 10 محرم میں یہ امام حسین کی شہادت ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ بھائی 1 محرم میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ وہ خلیفہ جو 4 چیزوں پر حکومت کی۔ آج کے دور میں جو حکومت ہوتی ہے وہ انسانوں پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی حکومت ہواؤں میں تھی، پانی میں حکومت تھی، اور آگ میں حکومت تھی، اور عناصر 4 پر آپ، پانی پر آپ کی حکومت، ہواؤں پر آپ کی حکومت، مٹی پر آپ کی حکومت، آگ پر آپ کی حکومت۔ اور یہ واقعہ درج ہے تاریخ کی کتابوں میں، روشن ہے کہ ایسی حکومت اگر تم چلاؤ گے تو تمام چیزیں آپ کے تابع داری میں آ جائیں گی۔ ہوائیں وہ بھی آپ کے تابع بن جائیں گی، مٹی آپ کے تابع بن جائے گی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، آپ بیٹھے ہوئے تھے منبر پر اور آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ نے یوں زمین پر مارا اور یہ کہا خبردار اگر میری حکومت میں کوئی ناانصافی ہوئی ہے
تو چل اب تو زلزلے میں ہمیں تباہ و برباد کر دے، اگر میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی تو یہ زلزلہ تو تھم جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تب سے آج تک اور قیامت تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آ سکتا۔ یہ حضرت عمر کے درے کا کمال۔ حضرت ساریہ کو ہوا کے ذریعے سے آپ نے پیغام پہنچایا، ساریہ پیچھے پلٹ کر دیکھ، دشمن حملہ آور ہے۔ اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین فلاں علاقے میں آج ایسا نکلا ہے کہ تباہ و برباد کر دے گا پورے علاقے کو۔ آپ نے اپنے چادر مبارک کو تمیم داری کو دیا اور یہ کہا اس آگ کو کہنا کہ تو بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں، اور عمر کا یہ حکم ہے کہ تو اپنی جگہ چلی جا۔ تمیم داری نے اس آگ کے پاس حضرت عمر کی چادر کو لیا اور اسے یوں جس طرح جانور کو لوگ ہٹاتے ہیں اسی طرح چادر کو ہلایا، اور وہ آگ چلتے چلتے جہاں سے نکلی تھی وہیں جا کر تھم گئی۔ یہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی مہینے اور اس کے نام یاد رکھنے کے طور جو بھی عبادتیں ہمیں دی گئی وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دی گئی ہیں۔ قربانی لے لو اسلامی مہینہ، عدت ہے اسلامی مہینہ، حج ہے اسلامی مہینہ، روزہ ہے اسلامی مہینہ، لیکن آج ہم سب کو انگریزی مہینے کا پتہ ہے، اسلامی مہینے کا کچھ نہیں پتا، صرف رمضان پتا، اس کے علاوہ ذوالحج 2 مہینے ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ 10 مہینے اگر کسی سے پوچھا جائے کوئی بتا نہیں سکتا کہ نام کیا ہے مہینوں۔ یہ فرض کفایہ کے درجے پر آتا ہے۔ اگر علاقے میں پورے علاقے میں کسی کو اگر معلوم نہ ہو تو پھر یہ فرض سب کے گلے پر لٹکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں اسی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں